پتہ تو مجھے تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا، حالات کے آگے مجبور تھا، معاملات واقعات کو دیکھ کر تھوڑا سا قدم پھونک پھونک کے رکھ رہا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس وقت حالات یکسر تبدیل ہونے والے۔ میں تو بہت پہلے کہہ چکا تھا، سب سے پہلا جھٹکا تو اس دن لگا جس دن لوگوں کی توقعات تھی کہ ان کی اپنی پسند کا شخص جو ہے اس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، لیکن ظاہری بات ہے سیاسی جماعتیں شش و پنج کا شکار ہو گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ جب انتخاب ہوا نئے وزیر اعظم کا تو ایک ایسا شخص تھا جو ان کی لسٹ میں شاید شامل نہیں تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب وزیر اعظم بنیں گے، انہوں نے جا کر شاید شیروانی بھی سلوا لی ہو، مجھے پتہ نہیں۔ کسی نے کہا جیلانی صاحب بنیں گے تو وہ بھی شاید خوش ہو گئے، کچھ نہ کچھ تو مل ہی گیا۔ مختلف لوگوں کے نام لیے جا رہے تھے۔ جیت صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم بن جائیں گے، نگراں بھی وہی ہوں گے۔ کوئی کہہ رہا تھا اسحاق ڈار صاحب بننے والے ہیں۔ پھر سنجیدہ اور بہت ہی مشہور سچ بولنے والے چینل ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو شنید میں مشغول۔ یار تمہیں کیا لگتا ہے اگلا وزیر اعظم کون بنے گا؟ مجھے لگتا ہے یہ بنے گا۔ اچھا ہاں، سب کے نشانے غلط، ادھر ادھر کسی کا نشانہ صحیح جگہ پہ نہیں لگا۔ اب بھائیو سن لو میری بات، میرا پروگرام ہوتا بزنس پر، نوٹو کہاں سے آ رہا ہے، نوٹو کہاں پہ جا رہا ہے۔ ہندوستان کی فلم کا ایک گانا ہے، نہ باپ بڑا نہ بھیا، دی ہول تھنگ از دیٹ کہ بھیا آگے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے میرے پیارے ناظرین۔ اس دنیا میں اصول بڑے عجیب سے ہیں، بیٹا بے شک اچھا نہ ہو لیکن کماؤ ہو۔ میں آپ کو دنیا کی تلخ حقیقت کے متعلق بتا رہا تھا، شاید آپ کو اچھا لگے شاید برا لگے، لیکن دنیا مطلبی ہے۔ وقت اچھا ہو تو انسان کو دیواریں بھی بوسہ دیتی ہیں، برا وقت آئے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ حالات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ابھی مہنگائی کا عالم، میں آپ کو کیا بتاؤں، لوگ بہت پریشان ہیں۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ عوامی مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ حقیقت سے آنکھیں یا نظریں پھیر لینے سے حقیقت بدل نہیں جاتی، وقتی طور پہ آپ کو دلی سکون مل جاتا ہے۔ اور میں اب یہی کہوں گا کہ اب عوامی مسائل اور تاجر صنعت کاروں کے مسائل یکجا ہو گئے۔ پہلے یہ ڈسکنیکٹ تھا۔ اگر یہ دونوں آپس میں متحد رہیں گے، یعنی عوام الناس تاجر صنعت کار، تو ملک ترقی کرے گا۔ اگر یہ اپنے اپنے ریسٹرکٹڈ مفادات کے لیے اپنے مخالف سمجھیں گے دوسروں کو، تو پھر مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہاں پر بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں میرے ساتھ، جناب فراز الرحمان صاحب جو کہ کاٹی کے سربراہ ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو۔ فراز الرحمان صاحب، بات کچھ ایسی ہے کہ اب ایک طرف امید کی کرن بھی دکھائی دے رہی ہے، لیکن معیشت کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں۔ میکرو ایشوز تو پھر بھی ریزالو ہو سکتے ہیں، لیکن بیوروکریسی کے مسائل ان کو حل کرنے کے لیے بڑا وقت لگے گا۔ ابھی ٹاپ پریورٹی میں آپ کو بتا دوں، حالات یکسر مختلف ہو چکے ہیں پرسوں سے۔ معاملات شاید سیاسی طور پہ طے پائے نہیں ہیں، اور حالات جس بندے کو مان جانا چاہیے وہ مان نہیں رہا۔ خیر، اس کی گہرائی میں نہیں جاتا، حالات واقعات کے مد نظر میں بات ہی نہیں کرتا ان چیزوں پر۔ مانے نہ مانے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اب باغ ڈور خود سنبھالنی پڑے گی۔ سمجھ جائیں میرے الفاظ کو، بٹوین دا لائنز اب اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، کرپشن کے خلاف بڑا سخت کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ بغلیں بجا کر خوش ہو رہے تھے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے اور پھر شاید انہی کی چھتر چھایا میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلے گی، وہ سیاستدان اس وقت بڑے کنفیوز ہیں، کیونکہ جب کرپشن کے خلاف معاملات شروع ہوں گے تو شاید وہ جو اندر ہیں وہ تو سفر کریں گے ہی، وہ جو باہر ہیں وہ بھی سفر کریں گے۔ تو اس متعلق بتائیے، کیا یہ وقت اپرچون ہے کرپشن کے خلاف ایکٹ کرنے کے لیے؟ اسمگلنگ کو روکنا تو خیر لازمی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے کہا کہ جی عوام بہت پریشان ہے، بدحال ہے، اور بات یہ ہے کہ ہمارے والد کہا کرتے تھے جتنا بڑا سر اتنا بڑا درد۔ بات یہ ہے کہ آپ جیسے
لائف سٹیٹس اپ گریڈ کرتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کی جو اسٹینڈرڈس آف لائف ہے وہ بڑھتے چلا جاتا ہے اور لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ ایک کنبے کی شکل بنتے ہیں, پھر آپ ایک فیکٹری اونرز بنتے ہیں, تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا ہزاروں ممبرز آپ کے کنیکٹ ہوتے ہیں, پھر آپ ٹیم بناتے ہیں, کوئی سروسز بزنس کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ درد تو سب کا سانجھا ہے نا, اور بات یہ ہے کہ اگر میرا کوئی ملازم رات کو بھوکا سو جاتا ہے تو میں بھی یہ سوچتا ہوں, یا وہ پانی سے روٹی سے اپنی وہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا ظلم ہے. بات یہ ہم روٹی خرید رہے ہیں ڈالر کے ریٹ پہ اور کمائی کر رہے ہیں پاکستانی روپی میں. یہ بات ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ کس طرح سے سروائیول ہے. سروائیول نہیں ہے, پریشانیاں بہت ہیں, بے انتہا پریشانیاں ہیں. انڈسٹریز کا کلوجر ہو رہا ہے, انڈسٹریز کے اندر فائرنگ ہو رہی ہے. کتنی فائرنگ ہو چکی ہے, 60% صرف فارماسیوٹیکل کی فگر ہے. باقی جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جن کو گیس نہیں سپلائی ہو رہی. اچھا, میں سمجھا شاید وہ والی فائرنگ, کیونکہ آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں وہ والی فائرنگ بھی ہو رہی ہے. ہاں یقینی طور پہ بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے سوشل میڈیا تو دیکھ رہے ہوں گے آپ, اس ملک کے اندر لینڈ کے لیے لڑنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. جو کوئی مٹی کے لیے لڑتا ہے تو کوئی جو ہے وہ جگہ کے لیے لڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے وہ بڑی کلیئر ہے اور بہت زیادہ واضح کہ جی یہ وقت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں مسلسل اس بات پہ زور دیتا رہا پچھلے 2.5 سال سے کہ وی نیڈ اے چارٹرڈ آف اکنامی, رائٹ. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میں کئی دفعہ یہ بات کہتا رہا. مجبوراً وہ نہیں مانتا نا, وہ کہتا ہے میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گا, اسی کی وجہ سے تو مسئلہ ہوا ہے. دیکھیں ہم برا ہے اچھا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا نام میں نہیں لیتا, لیکن وہ نہیں نا مانتا. چارٹر آف اکانومی کے اوپر شہباز شریف صاحب نے کہا آؤ ملاقات کرو بات کرو, لیکن نہیں کی. نہیں سر, میں اس پہ بھی اختلاف رکھتا ہوں. اگر وہ اس پہ سیریس ہوتے تو وہ صرف نعرہ نہیں لگاتے. ان کا صرف نعرہ تھا, اور وہ بھی میرے نعرے کے بعد تھا, میرے نعرے کے بعد تھا. اور میں نے ایک نجی چینل کے اندر انٹرویو میں کہا کہ آپ لوگ میثاق جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جمہوریت زندہ رہے, جب معیشت ہی زندہ نہیں رہے گی تو کیا ہوگا, تو آواز لگاؤ میثاق معیشت کی. یہ پہلے ریکارڈڈ ہے کہ جی میں نے سب سے پہلے یہ بات کی ہے. اس کے بعد لوگوں نے اس پہ بات کرنا شروع کی. پھر شہباز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا, ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے جی, ہمیں تو کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے نا, ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے کہ ہم نے کوئی بات کی اور وہ بات ہو گئی. ہمیں تو کریڈٹ یہ چاہیے کہ ہمارا ملک صحیح ہو جائے, صحیح دورائے پہ آ جائے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جب فاؤنڈیشن ہی ٹیڑھی ہے تو جب اوپر بلڈنگ کھڑی ہوگی تو وہ ٹیڑھی ہونی ہے, سیدھی ہو نہیں سکتی. اب جو صورتحال ہے, کرنٹ صورتحال, اس میں ہم خود ذاتی طور پہ لوگوں کو ہوپ دیتے تھے. ٹھیک ہے, ایز اے پاکستان بزنس گروپ آرگنائزیشن BBGO کے حوالے سے میں یوتھ سے بہت زیادہ ویل کنیکٹڈ ہوں. میں نئی آنے والی جو انٹرپرینورشپ ہے ان سے بڑا کنیکٹڈ ہوں, کیونکہ جو بھی بندہ ملتا تھا کہتا تھا فراز بھائی مجھے باہر جانا ہے, فراز بھائی گزارا نہیں ہو رہا, فراز بھائی یہ مسائل. دیکھیں جو لوگ جو ہے نا عوام میں رہتے ہیں نا, یا ایسے لوگوں میں رہتے ہیں کہ جن سے آپ کو اصل سٹوری پتہ چلتی ہے کہ بس میں دھکے کیسے لگتے ہیں, تو فلاں چیز کیسی ہے, تو وہاں روڈ پہ کھڑے ہو کے پانی نہیں ہے تو ہمارے پاس پبلک ٹوائلٹ نہیں ہے, تو آپ کو پھر پتہ لگتا ہے کہ اوریجنل لائف ہے کیا. ہم تو کاغذی زندگی گزار رہے ہیں نا, بہت ساری جگہوں پہ ہم آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم جو ہے وہ AC کا بل کیا آ رہا ہے تو فلاں چیز کیا آ رہا ہے, مگر اب تو ہمیں بھی پتہ لگنے لگا ہے. بات یہ میرے پیارے بھائی کہ جب میں نے یہ بات ساری سنی تو میں ان کو ہوپ دیتا تھا. میں کہتا تھا نہیں, پاکستان انشاءاللہ اس کرائسس سے نکل جائے گا, اور جب کبھی بھی دیوار پہ لگتے تو آخری دیوار پہ لگنے کے بعد پھر آپ کا اٹھان بھی آتا ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج طلوع بھی ہوتا ہے. تو میں ان کو ہمیشہ یہ بات سمجھاتا تھا. اچھا, لیکن میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا, میں نے بچا کے رکھا تھا, ہمارے ناظرین نے بھی پوچھا تھا, بولے بھائی کوئی اچھے تاجر صنعتکار جو عوام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. بات یہ کہ بین الاقوامی اداروں سے کوئی پاکستان آئے, انہوں نے وہ سب پڑھا, وہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, حالات بڑے خراب ہیں, وہ پہنچتا ہے کراچی شہر میں, شارع فیصل کے اوپر وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے چلو جی میں گاڑیاں گنتا ہوں. یہ بین الاقوامی کوئی بھی ادارہ ہو, گننا شروع کرتا ہے, ہر چوتھی گاڑی, ہر تیسری گاڑی جو ہے 4 ویل ڈرائیو ہے. چلو ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ شارع فیصل پہ کھڑے ہو گئے
تو آپ ظاہری بات ہے امیروں کے علاقوں میں اور یہ وہ تو علاقوں میں چلے جائیں, کسی کچی آبادی میں چلے جائیں, ٹھیک ہے وہ بندہ آبزرویشن کرنے کے لیے کسی کچی آبادی میں چلا گیا, چلو یار آپ نے غریبوں کو چھپایا ہوا ہے, امیروں کو دکھا رہے ہیں. جب آپ ان علاقوں کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا اورنگی ٹاؤن گئے, کورنگی کے علاقوں میں گئے, رہائشی علاقوں میں اور جگہوں پر گئے, رنچور لائن گئے اور جگہوں پر گئے, وہاں پہ ہر بلڈنگ وہ دیکھ رہا ہے, اس کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں, باہر سے پتہ لگ رہا ہے اسپلٹ لگے ہوئے ہیں, کچی آبادیوں کے اندر بلڈنگوں کے نیچے برانڈ نیو سیڈان گاڑیاں کھڑی ہوئی, نام نہیں لیتا برانڈ کی وجہ سے. تو آپ مجھے بتائیں پھر وہ تو نہیں مانے گا نا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, لوگ مر گئے, لوگ یہ ہو گیا, بجلی کا طوفان, فلاں پیٹرول پمپوں پہ جناب رش لگا ہوا ہے, موٹر سائیکلوں کی لائن لگی ہوئی ہے, پیٹرول پمپ والوں کے پاس ڈالنے کا ٹائم نہیں. تو سر وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپٹکس کچھ اور ہے ہمارے ملک کی اور ہمارا بیانیہ کچھ اور ہے, اسی کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس کو, حقیقت ہے یا اگر اس کی نفی کرنا چاہیں تو آپ کریں ضرور. بات یہ ہے کہ میں نفی نہیں کروں گا. ہم اگر تھوڑے پیچھے چلے جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر ہمارے پاس جو میکسیمم گاڑی ہوتی تھی وہ کرولا ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, اور کچھ انہوں نے میرے خیال ہے امپورٹ الاؤ کی تھی آخری دور کے اندر, تو کچھ تھوڑی سی 4 ویل گاڑیاں آ رہی تھیں, مگر وہ بھی یہ کہ کوئی اتنی وہ نہیں تھی, جو شوقین لوگ تھے وہ لے لیتے تھے. اچھا اس کے بعد پھر اچانک سے ایک اور حکومت آتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ راتوں رات جو ہے نا وہ بیوروکریٹ ہو, بزنس مین ہو, وہ دوڑ میں لگ جاتا ہے. کیونکہ ایک بندہ جب 4 ویل پہ آتا ہے اور وہ جب لیکسس پہ آتا ہے, وہ جب V8 پہ آتا ہے, تو پھر آٹومیٹکلی آپ کو اس کے برابر دکھنے کے لیے پھر V8 پہ آنا پڑتا ہے. یہ سادگی جو ہے یہی تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی, کیونکہ سادگی جو ہے اس کے اندر بڑے لوگوں کی پردہ پوشی رہ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ جس دور میں لگ گئے ہیں, لیکن چند لوگ ہوتے تھے, شوقین لوگ ہوتے تھے, وہ اپنے حساب سے اپنی گاڑیاں کرتے تھے. اب یہ ریس لگ گئی ہے. اب آپ کی ریس یہ لگ گئی ہے کہ آپ اگر جو ہے گورنر ہاؤس گئے ہیں, داخل ہوئے اور آپ V8 سے نہیں اترے تو لائنیں لگی گاڑیوں کی لائنیں. یس, ورلڈ بینک والے کہتے ہیں یہ مانگنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر, ان کی گاڑیاں چیک کرو. ان کی گاڑیاں چیک کرو. ورلڈ بینک والے, IMF والے, ADB والے, IDB والے وہ آتے ہوں گے لون دینے کے لیے. ہم کہتے ہیں زلزلے میں ختم ہو گئے, ٹڈی دل نے یہ کر دیا, ٹڈی دل اربوں روپے کا, ڈالروں کا نقصان کر گئی, سیلاب نے ختم کر دیا, اور ہر جگہ گاڑیاں ہی گاڑیاں, گاڑیاں ہی گاڑیاں. اور وہاں پر پیٹرول کے نرخ بڑھتے ہیں تو پیٹرول خالی اور ہمارے یہاں بھر جاتے ہیں. بڑی نالج کے ساتھ یہ جواب دے رہے ہیں, تاجر صنعتکار رہنما ہیں. ظاہری بات ہے کافی چیزوں کو اب میکرو لیول پر دیکھتے ہیں, نیشنل لیول کے اوپر چیزوں کو دیکھتے ہیں, خالی اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کرتے ایک انڈسٹریل ایریا تک. اس کے باوجود کہ کورنگی از آئی تھنک ون آف دی لارجسٹ اف ناٹ دی لارجسٹ انڈسٹریل ایریا ان پاکستان. انہوں نے اچھا عوام کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا اپنی کنورسیشن کے دوران. یہاں پر ایک نقطہ ان کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں کہ سر ایک VIP کلچر جو ایگزسٹ کرتا ہے اس ملک کے اندر, اس کے ایکسپینس بہت زیادہ ہیں. ہم ایک غریب ملک ہیں, جانے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, بریک کے دوران بھی میری آپ کی بات ہوئی. تو اس میں ہمیں ایکسپینسز کرٹیل کرنے کے بارے میں بات ضرور ہوتی ہے, لیکن جب وہ نیشنل ڈیبیٹ کا حصہ بنتے ہیں ایک دم اس چیز کو کہیں غائب کر دیا جاتا ہے. آپ کے خیال سے یہ پروٹوکول کے اوپر اتنے زیادہ ایکسپینسز, ابھی تاجروں صنعتکاروں نے بڑا شور مچایا کہ کتنے یونٹ جو ہیں وہ سرکاری ملازمین کو دے دیے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ضیاع ہوتا ہے بجلی کا, پھر خاموشی, سناٹا. تو میرے خیال سے اس کو بھی ریزالو کرنا بہت ضروری ہے. اور بلکہ میں چاہوں گا کہ اب چونکہ ایک نیشنل ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے, اور میں خاص طور پہ سلام پیش کرتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو بڑی سنجیدگی سے لیا ہے, اینڈ ہی ہیز کم آن دا فرنٹ فٹ ٹو ٹیکل دیز پرابلمز. بے شک ہماری جو جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور آج کل کے حالات میں اکنامک باؤنڈریز کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں آپ جناب فراز الرحمان صاحب؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ VIP کلچر جو ہے نا وہ ٹوٹل ختم ہونا چاہیے, اور پروٹوکول جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے, زندگی میں سادگی آنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ 3 چیزیں جو ہے یہ بیس لائن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. کرپشن ظاہر ہے ہوتے ہوتے ختم ہوگی. میں نہیں کہتا کہ آج پہلے دن سے تم ہاتھ کاٹنا شروع کر دو, فلاں کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, لیکن وہ ہونے لگا ہے. ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں ہونے لگا ہے. ہو مطلب جس سطح پہ ہو رہا ہے اس سطح پہ ہو. بات یہ ہے کہ کسی کا کال تھا
کہ اگر تو کوئی روٹی چرانے پہ مجبور ہو تو اس روٹی چرانے والے کا نہیں، حاکم وقت کا ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے نا. بات یہ کہ جب آپ نے لوگوں کو اس پوزیشن پہ پہنچا دیا جہاں پہ جو ہے وہ ایک عام آدمی جس کے پاس جاب نہیں ہے، گھر پہ بچے رو رہے ہیں اس کے اور دودھ سے بلک رہے ہیں، تو وہ تو اپنے لیے سب کچھ حلال کر کے باہر نکلتا ہے آدمی. بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی سرزمین کے لیے لڑنے جاتے ہیں تو آپ نہیں دیکھتے کہ اس بم سے آپ جب مار رہے ہیں تو کتنے بچے مر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کا سلسلہ بناتے ہیں تو یقینی طور پہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. IMF کی تمام شرائط کے اوپر بات کر لیتے ہیں. IMF کی تمام شرائط کے اوپر انہوں نے ہر چیز پہ عمل کیا جس سے عوام پہ بوجھ آ گیا، مگر ان شرائط پہ جس سے ایکسپنسز کو کم کرنا تھا اور سرکاری ایکسپنسز کو کم کرنا تھا وہ پورا نہیں کیا. جیسے آپ نے بریک میں جانے سے پہلے بتایا کہ بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ اور وہ اگڑم شگڑم پیٹرول، آپ کے الیکٹرک کے بلز اور یہ ساری یہ شاہی خرچی ہے. یہ بیسکلی انگریزوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ تھا جو آج تک ختم نہیں ہوا. وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہماری بیوروکریسی جو ہے اس نے اپنایا اور اپنا کے مزید بڑھایا، اور آنے والی حکومتوں نے ان کو بڑی مزید بڑھاوا دیتے چلے گئے. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جی پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک سب سے بڑی گاڑی کرولا ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ ایک ایوریج آدمی بھی چلا لیتا تھا اور سیٹ بھی وہی گاڑی چلا لیتا تھا. بہت سے بہت اگر فرق ہوتا تھا تو 1.8 اور 1.3 کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. سادگی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پھر آپ آ جائیے کہ جی آپ کی جو جتنے بھی ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں، جتنے بھی ایگریمنٹس آپ کے ہوئے ہیں، چاہے آٹو موبائل انڈسٹری سے ہوں، چاہے آپ کے پاور سیکٹر سے ہوئے ہوئے ہوں، چاہے آپ کے اور دوسرے مائنز اینڈ منرل کے ہوئے ہوئے ہوں، ان سب کو ری شیڈول ہونے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے سب سے پہلے پاکستان دیکھیں یہ تاجر صنعت کار کر سکتے ہیں. اگر آپ سیاستدان یا بوجھ یہ ڈالیں گے اداروں کے اوپر تو یہ پھر غلط ہو جائے گا. آپ لوگ تاجر صنعت کار بیٹھ کے سٹیک ہولڈر آپ لوگ ہیں، آپ ورک آؤٹ کریں وہ زیادہ اچھا لگے گا. اس کے باوجود کہ یہ شاید اتنی ڈائریکٹ ڈومین نہ ہو، لیکن اگر عام ٹویسٹنگ آپ چاہیں گے کہ ادارے کریں یا سیاستدان کریں وہ مشکل ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر تاجر صنعت کار آپس میں بیٹھ کر یہ اس کو ریویو کر لیں تو بہتر نہیں رہے گا؟ سر بات یہ ایک بیان میں نے دیا، ٹھیک ہے نا. اس میں ہمارے جو ہے وہ اکنامسٹ ہے وہ بڑے ناراض ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے یہ بات کی. میں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ آپ بزنس مینس کے حوالے کر دیا جائے. جب ہم اپنی انڈسٹری چلا سکتے تو پاکستان بھی تم سے بہتر چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مگر نہیں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب تاجر صنعت کار برادری سے ہی تعلق رکھتے ہیں. نواز شریف صاحب پہلے LCCI کے صدر بھی رہے ہیں، لاہور چیمبر کے، اور میرے خیال شہباز شریف صاحب بھی رہے ہیں. اور وہ وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ اس وقت کے اندر جو ہے وہ پروسپیرٹی تھی ہر جگہ پہ. مگر اگر وقت کے ساتھ وہ بزنس مین کے بجائے سیاستدان بن گئے ہیں اور وہ سیاسی رہنماؤں کی حیثیت سے پہچانے جا رہے ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ بزنس لیڈر رہ گئے. بات یہ ہے کہ آج بھی ان پٹ تو ڈیلی بیسس پہ لیڈرز کا ہونا چاہیے. ہم اپنی آرگنائزیشن کے اندر جب نیا خون اپنے ہی بچے کی شکل میں یا اپنے نئے ہائرنگ کی شکل میں لے کے آتے ہیں تو ہمیں اس میں سٹیبلٹی نظر آتی ہے. سب سے ویژنری بزنس مین تو جہانگیر خان ترین صاحب ہی تصور کیے جائیں گے. وہ ایک تاجر صنعت کار رہنما کے طور پر تو سامنے نہیں ہے، لیکن ایک بزنس مین کے طور پر تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے جہانگیر خان ترین میں جہانگیر خان ترین، ہاں یہی نام، سوری جہانگیر ترین، ہاں جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہی رہے. تو وہ مطلب یہ کہ ان کے حوالے وہ چاہ رہے تھے کہ ہو جائے، ابھی بھی شاید چاہ رہے ہیں. تو وہ بھی ایک خوشائن سی بات ہے. وہ مطلب بڑا اچھا انہوں نے سسٹم چلا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بزنس مین کو پتہ ہے نا کہ ہم نے کیا لاس کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. سب سے پہلے محب وطن اور بزنس مین ہونا بہت دونوں شرط ہے، ٹھیک ہے. محب وطن کی چھاپ دینا بھی غلط ہے، مگر ساتھ میں محب وطن اس لیے بولتا ہوں کہ جب میں پیٹریوٹک ہونے کی بات کرتا ہوں کہ جب سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والا شخص ہی صرف پاکستان کو کرائسس سے باہر نکال سکتا ہے. جس کی سیکنڈری ڈومین ہوگا کہ جی میری پہلے سیاست چمک جائے، اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان دیکھیں گے. پاکستان رہے گا تو تمہاری سیاست چلے گی، پاکستان رہے گا تو تمہاری بیوروکریسی چلے گی، پاکستان رہے گا تو سب کچھ رہے گا. ظاہری بات ہے میں بہت سنجیدہ ہوں، اور سنجیدگی میں مسکراہٹ اس وجہ سے آ گئی میرے چہرے پر کیونکہ حالات کبھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ انسان بے بسی میں بھی مسکرا دیتا ہے. اور فراز الرحمان صاحب، اب بات یہ کہ ملک کے اندر اتنی زیادہ ڈپریشن کریٹ کر دی گئی ہے. میں اس کو میڈیا کو اس کا مرجل الزام نہیں ٹھہراتا، لیکن آپ کو خود پتہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز جو کشتی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں شام کو ایک دوسرے کے ساتھ، میں نے
مجھے ایسے لگتا ہے آپ بھی میری طرح نوجوان ہیں تو آپ نے ریسلنگ دیکھی ہوگی. ایک طرف ڈونکی کانگ آ جاتا تھا, ہانکی ٹانگ مینگ آ جاتا تھا, ایک طرف انڈرٹیکر, ایک طرف ہلک ہوگن, بیچ میں ریفری کو ایک گھونسا لگتا تھا, وہ بے ہوش ہو جاتا تھا, پھر اس کے بعد فری فار آل, رائل رمبل شروع ہو جاتا تھا. تو ابھی مطلب حالات یہ ہیں کہ عوام آ جاتی ڈپریشن میں, مطلب سمجھ میں ان کو نہیں آتی کہ ہم کیا بات کریں. وہ سیاستدان جو کل تک معیشت کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں, وہ ٹی وی پر آ کر ایسے ٹسوے بھاتے ہیں کہ معیشت خراب ہو گئی کہ بندے کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہ صحیح بول رہے ہوں. تو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی پہلے عالم ڈپریشن سے تو عوام کو نکالیں آپ, پھر آگے بڑھو گے نا. جب نوجوان اتنا ڈپریس ہو جائے گا کہ ہر نوجوان سے جس سے میں مل رہا ہوں, اعجاز مجھے اپنا پاسپورٹ دے رہا, کہہ رہا سر مجھے کہیں بھی بھجوا دیں, میں بنگلہ دیش کا ٹکٹ کروا دیں. اب اس طرح کے حالات جب پیدا کر دیے جائیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے, تو آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا. پہلے آپ امید کی کرن دکھائیں, پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. جی چلیں پھر میں احوال کچھ آپ کو دیتا ہوں حالیہ میٹنگ کا. جی جی بالکل, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو سب کچھ اب پتہ ہے کہ 50 آدمیوں کی ایک میٹنگ آرمی چیف نے بلائی تھی, جس میں شمشاد اختر صاحبہ بھی تھیں, جس میں کور کمانڈر کراچی بھی تھے. تو کراچی کے 50 لوگ, اور یقیناً یہی میٹنگ لاہور میں بھی ریپیٹ ہوئی. بات یہ کہ جس طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک سپہ سالار کسی ملک کا ہونا چاہیے, جس طرح سے مسلمان قوم کا سپہ سالار ہونا چاہیے, میں نے حافظ صاحب کو ویسا پایا. حافظ صاحب اسپیک فرام دا ہارٹ اینڈ ہی نو واٹ از دا ریئل کرائسس. اور اس کے علاوہ جو فوری طور پہ اس وقت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اس نے جو اسٹیپس لیے ہیں, جو میجرز لیے ہیں, جو ڈیلی بیسس پہ صبح سے لے کے راتوں تک میٹنگ چل رہی ہے, اور جس طرح ان کا آتے ہی ہم شہباز شریف 1.5 سال رہے, ہم کہتے رہے کہ آئیے بیٹھیے بات کیجئے. ان کے جو وزیر خزانہ تھے ان کو بولتے رہے کہ آئیے بیٹھیے بات کیجئے. ہم چارٹرڈ آف اکنامی, سر میری بات مفتاح اسماعیل صاحب, مفتاح اسماعیل سے کے بعد جو تھے, اچھا ٹھیک ہے نا, تو ان کو بولتے رہے آئیے بیٹھیے بات کیجئے, ہم بتاتے ہیں سلوشن اکنامی کو باہر نکالنے کا, کرائسس سے باہر نکالنے کا. مگر مجال ہے جو 1.5 سال میں وہ آئے, مجال ہے جو 3.5 سال میں عمران ہاشمی صاحب آئے, وہ عمران خان صاحب, سوری معذرت چاہتا ہوں, عمران خان صاحب آئے. بات یہ کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ ٹپیکل ہوتی ہیں, اور مجھے اس پہ خوشی ہوئی کہ جب کاکڑ صاحب نے اوت لیا تو کاکڑ صاحب تیسرے دن کراچی موجود تھے, اور ہم سب ان کے سامنے موجود تھے. اور انہوں نے کتنے پازیٹیو آدمی ہوتے ہیں نا, آدمی نکلتا اپنی پازیٹیوٹی اور ہوپ کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے کوئی کاروبار شروع کرتا ہے, کوئی گھر شروع کرتا ہے, کوئی شادی کرتا ہے, ہوپ پہ ہی تو شروع کرتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہوپ پہ تو ہے. اگر تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا بیلیو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورج کو غروب کیا ہے تو سورج طلوع بھی ہوگا, اور جب طلوع ہوگا تو یہی ہوپ ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ جب کاکڑ صاحب آئے تو کاکڑ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جی, ہم نے کہا جی برین ڈرین ہو رہا ہے. ہم بہت پکے بیٹھے ہوئے تھے, ہم عوام کی آواز ہے نا, ہم پکے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا سر برین ڈرین ہو رہا ہے. انہوں نے کہا برین ڈرین نہیں ہو رہا, برین ٹرین ہو رہا ہے. دس از کال دا پازیٹیو اپروچ. ٹھیک ہے, اب آپ آ جائیں دوسری طرف. جب ہمارے سپہ سالار, میں سپہ سالار بولوں گا, آج بہت عرصے بعد میں نے آرمی چیف بولنا چھوڑ دیا, سپہ سالار بول رہا ہوں میں. جب سپہ سالار نے جب بات شروع کی, ہی اسپیک فرام دا ہارٹ, تو یہ اندازہ ہوا کہ ہی نوز ایچ اینڈ ایوری ڈائنامک. اس وقت اگر ہم اپنی بارڈر سیکیور کر لیں, اور اکنامیکلی جیسے ہم نے فائنینشیل آئیڈیاز 2003 لانچ کی سن 2003 کے اندر, تو ہم سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے آئیڈیاز کے اگینسٹ میں فائنینشیل آئیڈیاز کیوں لانچ کیا. تو ہم نے اس وقت ان کو بتایا کہ جی فائننس ہی وہ, اب دنیا بھر کے اندر آپ کو گرانے کے لیے فائننس ہی آپ کا گرایا جاتا ہے, آپ کو تباہ و برباد ہی فائننس کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو ہم نے اس وقت یہ آئیڈیا کنسیو کر لیا تھا کہ جی اگر ہم پاکستان کا سروائیول چاہتے ہیں تو ہم فائنینشیل اسٹیبلٹی از مور دین امپورٹنٹ. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا ہے, لیکن کیا کروں, وقت آج میرے پاس مختصر ہے, اور اسی کے لیے جو ہے وہ ایک موقع بھی مل گیا. تشنگی رہ جائے گی تو آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو آنا بھی پڑے گا. ہاں, خوشخبری دے کر ختم دیتے چلا جاتا ہوں. 4 پوائنٹس, 4 ایجنڈاز پہ ابھی کام ہو رہا ہے. ایک گرین کے اوپر,
ٹھیک ہے نا, کلٹیویشن ہو رہی ہے, جس انداز میں کلٹیویشن ہو رہی ہے اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو پورے ریجن میں نہیں ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب آپ کو اس کا 3 مہینے میں رزلٹ نظر آ جائے گا. نمبر 2, آئی ٹی سیکٹر کے اوپر تمام تر ٹیکسز کو ختم کر دیا گیا ہے, اور آئی ٹی کمپنیز کو جو ہے وہ ون سلوشن بنا دیا گیا کہ آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ تھریٹ نہیں ایکسیپٹ ہوگی, اور اگر ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر 3, آپ اس میں آ جائیں گے کہ جو اس وقت ہماری ڈالر کے اوپر جو کرائسس ہے اور جو اس وقت بینک کے اوپر یہ ساری ڈپریشن کی جو کیفیت ہے, اس کو فوری طور پہ ختم کرنے کے لیے جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, جو افغانستان ڈالر جو آپ کا جا رہا ہے اور دوسری چیزیں, تو ان تمام لوگوں کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اور چوتھا, الیکٹریسٹی کو کس طرح چیپ کیا جا سکتا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ بڑے اہم نکات آ گئے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت محدود, اس لیے خواہش میری یہ ہوگی کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ سے دوبارہ سے گفتگو. ناظرین, ویٹ فار میسج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.